الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب قبلہ سید محمد عامر علی شریفی شاہ صاحب آپ تشریف لائے، بیٹھو ادھر بھی جگہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سداد کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ کوئی دیکھ لیجیے گا بلال صاحب اگر تشریف فرما ہو تو ان کو بھی آگے لے آئیں، یہ جگہ آگے بھی ہے۔ مدرسے کے طلبہ بالخصوص بیٹا توجہ ادھر رکھیں، یہ جو گھڑیاں ہیں نا یہ بڑی رحمت والی گھڑیاں ہیں، اور یہ کچھ 6-7 سال بعد آج شب معراج یہاں نصیب ہوئی ہے، ورنہ آپ کو پتا کہ میں وہاں سے آپ کو یہ کیمروں کے ذریعے دیکھتا ہوتا تھا یہ شب معراج کی محفل۔ ہاں یہ ناؤ کتنے بیٹھے ہو، میں اتنے نصیحت کی پہلی بار استاد حکم فرما گئے کہ بہت اتنے بیٹھ مدرسے کے ٹائم دے پیرا نے بھی اتو مور لا دیتی کہ یہ عید کی بڑی کچھ 6-7 سال بعد محفل پاک اتنے نصیب ہوئی نہیں تے سونے دے در تے نصیب ہوندی سی۔ بہرحال انشاءاللہ وہ تو جاتے رہنا ہے، جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں، ان دنوں میں دل کرتا ہے شب معراج برات وہاں، شب برات وہاں گزرے، رمضان وہاں گزرے، لیکن یہی دن دین کی خدمت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رسول کا قرب وہ یہاں بھی ہمیں نوازتے ہیں، در پہ بلا کے بھی نوازتے ہیں۔ بس یہ دعا کریں ہماری یہ نوکریاں سلامت رہیں۔ پھر بولے جا کے ذرا آمین۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی شاہ جی کے ساتھ حج نصیب فرمائے۔ آج کی رات ایک دعا کرنی ہے، ہم جلدی جلدی شاہ صاحب سے مٹھائی کھائیں، اللہ ان کو ان کا وارث عطا فرمائے، کیونکہ آج بڑے انعام و اکرامات کی رات ہے۔ آج نوازنے جانے کی رات ہے، مانگنے والی رات، اور ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرامات کی اپنے محبوب پہ انعام و اکرامات کی نوازشیں فرمائی، اس لیے اس رات کے اندر ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیض نصیب فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام جلدی آ رہے پکڑی سارے صاحب کہہ رہے ہیں بند کر دیتے یوٹیوب پہ لایا سیدی یا رحمت للعالمین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین، رجب المرجب کی آج 27ویں رات اللہ کے فضل سے ہمیں اس کے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کریں یہ رات ہمیں اللہ تعالی حرم کعبہ میں جس جگہ سے میرے نبی پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے اللہ وہاں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ میں سے جو گئے ہیں وہ میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ مطاف کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پہ پیچھے کو دیکھیں تو چاروں طرف دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، باب عبداللہ ہے، باب عبدالعزیز ہے، باب ملک فہد ہے۔ تو جو دروازہ پیچھے لکھا ہوا بورڈ لگے ہوئے مطاف کے اندر باب عبدالعزیز، اس دروازے پہ آپ جب پیچھے کو سیڑھیوں کی طرف منہ کریں گے تو سیڑھیوں کے ساتھ سیدھی طرف 2 پلر ایسے بنے ہوئے ہیں، آج کل ان کے اوپر لکڑی کا فریم لگایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو لپیٹا ہوا ہے، اس کے کڑے بھی سلور کے دوسرے پلروں سے الگ ہیں۔
وہ دو پلر اس جگہ پہ ہیں جو وہی جگہ ہے جس جگہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور وہاں سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پلر جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جیسوں کو بھی آج بھی اس سے خوشبو آتی۔ سبحان اللہ۔ ہوتے نا بھائی ولی خوشبو محسوس کرے، وہ لہذا ہم جیسے بھی خوشبو محسوس کریں گے ان پلروں سے خوشبو آتی ہے۔ تو وہ گھر مبارک سیدہ ام ہانی کا تھا، سبحان اللہ۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی۔ معراج عام الحزن کے بعد ہوئی۔ عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال نبی پاک علیہ السلام کو دو صدمے پہنچے۔ ایک صدمہ ہماری پیاری اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدوں کی نانی جان خاتون اول، جن کے در کی نیت کر کے جاؤ ابھی پہنچو گے نہیں، پہلے اتنا لنگر سے نواز دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ پیاری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وصال بھی اسی سال میں ہوا، پھر اسی سال کے اندر آپ کے مشفق چچا جنہوں نے بڑا آپ کا ساتھ دیا کفار کے آگے کھڑے ہو گئے اور کفار کو اس چیز سے روکتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ بڑا آپ کا سہارا شیب ابی طالب کے اندر ہو، وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی نبی پاک علیہ السلام پہ شفقت فرمائی، ہر معاملے کے اندر آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دے۔ آپ کے وہ مشفق چچا جناب ابو طالب، ان کا وصال بھی اسی سال میں ہو گیا۔ تو یہ جو وصال ہوا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو بڑے سہارے تھے۔ ایک سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ کا بیوی وفا شعار ہونا، دکھ بانٹنے والی، بندہ زمانے کے غم بھول جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جن کو ملی ہے اللہ ان کو ہم ذہنی عطا فرمائے، اور جن کے ابھی نہیں اللہ ان کو اچھا زندگی کا یہ ساتھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، بیوی وفا شعار ہو اور بیوی سمجھدار ہو، شوہر زمانہ اس کو ستائے، زمانہ اس کا مخالف ہو جائے، لیکن بیوی اگر اس کا ساتھ دینے والی ہو وہ زمانے کے غم بھول جاتا ہے گھر کے اندر، اور زمانہ سارا سکھ دینے والا ہو لیکن بیوی گھر میں دکھ دیتی ہو نا، تو بندے کے لیے وہ زمانے کے سکھ بھول جاتا ہے، وہ دکھ یاد رہتے ہیں۔ تو سیدہ طیبہ ملیکہ عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں، پہلی خاتون، خاتون اول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ساتھ دیتی تھی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام پہ قربان کیا۔ وہ جو ملیکہ عرب ہو، عرب کی سب سے مالدار خاتون ہو، شیب ابی طالب کے اندر بھی حضور کے ساتھ تکلیفیں برداشت کریں، شیب ابی طالب کے اندر بھی وہ محصور رہے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دکھ میں ان کے ساتھ برابر رہی، تو بڑا ساتھ دیا ماں جان نے۔ اسی طرح جناب ابو طالب، یہاں میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ اہل سنت۔ اہل سنت میں بڑی محبت ہے، ادب ہے ہمارے اندر۔ اللہ نے یہ جو ہمیں ادب کا دامن عطا کیا، دعا کریں کہ ہماری نسلوں کو بھی یہی نصیب رہے، بے ادبوں سے اور اللہ بے ادبی سے بچائے۔ اہل سنت کے اندر یہ بڑا ایک خاص کہنے کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہمارے اندر بے ادبی نہیں ہے، ہم ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جناب ابو طالب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، مولا مرتضیٰ کے والد گرامی ہیں۔ میری زبان سے بھی آپ جناب کا لفظ سن رہے ہیں، یہ جناب ابو طالب ہیں، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جناب ابو طالب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، مولا مرتضیٰ کے والد گرامی ہیں۔
یہ ہمیں بریلی کے امام نے ادب سکھایا. ہم جناب ابو طالب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں. آج تک یہ بزرگ بیٹھے ہیں، دیگر آپ لوگ، جب سے میں یہاں 2006 سے یا 7 سے اس مسجد میں آیا ہوں، میرے سے کبھی آپ نے ممبر پہ اس بارے میں بیان نہیں سنا ہوگا. آپ کا ایمان کیا تھا نہیں تھا، کبھی اس موضوع پہ میں نے بیان نہیں کیا. ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سے سوال نہیں ہونا اس بارے میں. ہم سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے نہیں ہونا اس بارے میں کہ تم نے بیان کیا بھائی جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں یا نہیں. اہل سنت کے سٹیجوں پہ اس طرح کا موضوع آپ نہیں چھڑتا دیکھیں گے، نہ ممبر کے اوپر نہ سٹیج کے اوپر. لیکن یاد رکھیے گا، کچھ ایسے وہ لوگ جنہوں نے ایران کے دسترخوانوں سے ہڈیاں چوسی ہیں نا، وہ اہل سنت کے اندر ایسا انتشار ڈالنے والے آ چکے ہیں. وہ نکیر کہنا، یہ کام شروع انہوں نے کروایا کہ جو ایران کی ہڈیاں چوسنے والے ہیں، ان کے ٹکڑے کھانے والے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے سٹیج پہ ایسی گفتگو نہیں کرتے. رہی بات ان کے بارے میں موقف کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اہل سنت کے 3 موقف ہیں. اہل سنت کے 3 موقف ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں، اور تینوں موقف والے سنی ہیں. تینوں موقف والے بولے سنی. یہ بات چونکہ ذکر شروع میں آ گئی، آپ اکٹھے ہوئے، ایک بات کلیئر کرتے جائیں. تینوں موقف والے سنی ہیں. کسی کے اوپر کوئی لعن طعن نہیں کیا جا سکتا، کسی کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا. جو تینوں نظریات میں سے کسی ایک بھی نظریے کا اگر قائل ہو، فرقان، تو ایک بھی نظریے کا قائل ہو نا، تو کسی کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا. آپ سنیے وہ کون سے نظریے. پہلا نظریہ یہ ان کے ایمان کا قائل ہونا. ان کے ایمان کا قائل ہونا، بول دیں گے تو بات سمجھ میں، ایمان کا قائل ہونا کہ بھئی وہ ایمان والے تھے. یہ موقف بھی اہل سنت کا ہے. دوسرا موقف عدم ایمان کا، کہ ایمان کا قائل نہ ہونا، یہ بھی اہل سنت کا بولو موقف ہے. تیسرا خاموش رہنا، نہ ادھر نہ ادھر، خاموش رہنا، چپ ہے، یہ بھی اہل سنت کا موقف ہے. کوئی بھی اہل سنت میں سے اگر جناب ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے تو اس کو کوئی برا بلا نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی قائل نہیں ہے اس کو بھی برا بلا نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی خاموش ہے اسے بھی کچھ کہا جا سکتا نہیں. تینوں ہی اہل سنت کے موقف ہیں. ہمارے یہاں بگاڑ کہاں سے آیا؟ ایسے نقیب خطیب یہ لوگ نا ممبروں پہ آ کے، ہماری محفلوں میں آ کے، محفل سنیوں کی، پیسہ سنیوں کا، سٹیج سنیوں کا، یہ آ کے وہ کلام پڑھیں گے، اور جو جناب ابو طالب کو، مولا علی کے والد کو مسلمان نہیں مانتا، وہ اپنا حلال ہونا ثابت کرے. یہ جملے، ٹھیک ہے، وہ ایسی باتیں کرے گا کہ وہ اپنا حلال ہونا ثابت کرے. یہ حلال ہونا ثابت تم کس کو کہہ رہے؟ تمہیں پتہ یہ موقف کس کس کا ہے؟ ہم کھڑے بزرگوں کے پیچھے کبھی یہ موقف بیان نہیں کیا. ہمیں نہ اہل تشیع سے کوئی غرض ہے. ان کا جو موقف ہم ہے جناب ابو طالب کہتے ہیں. آگے سے پھر کچھ صدات ان کے اس باتوں میں آ گئے، انہوں نے بھی اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیا. وہ دیکھو جی مولا علی دے والد نو مومن نہیں مان دے، تو مولا علی دے نبی پاک دا نکاح کینے پڑھایا؟ وہ دلیلیں، وہ بھائی دلیل تو تب دو نا جب اہل سنت کا موقف نہ ہو. تو کئی صدات ان کی باتوں میں آ کے اس بات پہ بفر گئے کہ بھائی نہیں یہ یوں ہے. تو سٹیجوں پہ وہ لکھنے والے جو حاکم جیسے رافضی، انہوں نے شعر لکھ دیے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، وہ حاکم نے لکھ دیا، فلانے نے کر دیا، لڑائیاں آ گئی. یاد رکھیے گا جو بندہ یہ کہے گا عدم ایمان کے قائل لوگوں کو کہ تم اپنا حلالی ہونا ثابت کرو، یہ جملہ پتہ کس کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ یہ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا.
ایمان کا قائل ہونا یہ بھی موقف اہل سنت کا، عدم ایمان کا قائل ہونا اہل سنت کا موقف، چپ رہنا یہ بھی اہل سنت کا موقف ہے۔ اور یہ ضرورتاً یہ بات میں نے ذکر کی کہ آپ معراج کے بہانے اکٹھے ہیں، شروع میں بات آ گئی، یہ اس لیے کہ ہم کھڑے بزرگوں کے پیچھے، ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑتے۔ میں کہہ چکا ہوں، ہم سے سوال نہیں ہونا۔ انہوں نے یہ بات جو کہی کہ وہ اپنا حلالی ہونا ثابت کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ بات پتہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ موقف عدم ایمان کے جو قائل ہیں، فیصل آباد میں ہم رہتے ہیں، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اوپر کو جاتے جائیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تک، اعلیٰ حضرت سے آگے چلتے جائیں مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب اوپر بڑھتے جائیں، احباب جی وقار لاہور کی طرف چلیں تو حضور گنج بخش فیض عالم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر عراق کی طرف جائیں تو ولیوں کے شہنشاہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی، اوپر چلتے جائیں مولا علی تک، مولا علی تک، ان ہستیوں کا موقف یہ عدم ایمان کے قائل ہے۔ اب تم یہ جملہ بولو کہ جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ اپنا حلال ہونا ثابت کریں، تم نے کتنے ولیوں پہ غوث کتب ابدال ان کے اوپر زبان کھول دی، اپنی زبان کو لگام دے۔ یہ اہل سنت کے سٹیجوں پہ نہ ایسا پڑھا جائے نہ پڑھنے دیا کریں، ایسے خطیبوں کو سٹیج سے اتارا کریں جو انتشار ڈالیں۔ جب تین موقف ہمارے ہیں، تم نے جناب ابو طالب کا ذکر کرنا ہے اپنے گھر میں، بالکل محفل سجا، تو ان ذکر جس طرح مرضی اپنی محبت کا کر، تو نے جناب ابو طالب کی محفل سجانی، بالکل سجا، تو سنی رہے گا، تو سنیت سے نکلے گا نہیں، لیکن اہل سنت کے سٹیجوں کے اوپر یہ بحث چھیڑی جا سکتی نہیں ہے۔ ہم تب جواب دیتے ہیں جب وہ لان تان کرتے ہیں، وہ یہ ہے تو وہ ہے، کوئی قائل ہے، کوئی پرسوں ہو رہا تھا اس دن دربار شریف پہ، قبلہ شاہ جی اپنے پروفیسر صاحب نے کہا میں اس چیز کا قائل ہوں، ہم نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے سٹیجوں پہ یہ نہ دلائل بھئی ان کے ایمان پہ دیے جائیں، یہ ہم جواب مجبور ہو کے تب دیتے ہیں جب بزرگوں پہ زبان کھولتی، کو علی حجویری پہ زبان کھولے، میرے غوث پاک کے بارے میں زبان کھولے، خود مولا علی کے بارے میں یہ بات جب پہنچتی ان کی طرف تو پھر ہم جواب دیتے ہیں ایسے نہ جاہل نقیبوں کو اور خطیبوں کو جو اہل سنت کے اندر انتشار ڈالتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اب سمجھ گئے ہوں گے، کبھی اس کو اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں۔ سمجھ گئے بیٹا؟ بچے بھی سمجھ گئے کہ یہ اپنی گفتگو کا موضوع بنانا نہیں ہے۔ وہ بات کرے اس کو بولو بند کر، کوئی اور بات کر، ہم سے پوچھا نہیں جانا، حدیثیں اتنی ہیں تو یہ ہیں وہ ہیں، یہ صرف اہل سنت میں یہ ادب ہے، ورنہ دوسرے لوگ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں۔ ہم نے بزرگوں کی جو کتابیں جو شروحات پڑھتے ہیں ان کے اندر وہ حدیثیں نقل کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں لکھتے ہوئے دل بڑا رنجیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی مطلب ذکر کیا، لیکن ہم جناب کہہ کے ادب کے ساتھ نام لیتے، ان کی محبت دین کے لیے بڑی تھی، انہوں نے ساتھ بڑھا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس سال میں یہ دونوں ہستیوں کا وصال ہوا تو میرے نبی پاک علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے، اماں جان بھی چلی گئی، اماں جان کا وصال بھی ہو گیا، جناب ابو طالب نے بھی پردہ کر لیا۔ اب کیا تھا، باہر سے لوگ دکھ دیتے، گھر میں آتے تو کوئی سہارا دینے والی ہستی نہیں تھی جو آپ کے دکھ بانٹے، تو نبی پاک چپ رہتے۔ اللہ تو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے نا کہ میرا حبیب کس کیفیت میں ہے، تو رب نے جب اس کیفیت میں دیکھا تو جبریل کو بھیجا، فرمایا جا جنت کو سجانے کا حکم دے دو، جنت سجائی جائے، حور و غلماں کو خوشیاں منانے کا حکم دو کہ جو یہ تمنائیں کرتے تھے کہ وہ ان کے قدم عرش پر بھی آئیں جنت پر بھی آئیں، ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ ان کو بولو خوشیاں مناؤ، جنت سجاؤ، اور تم جنت سے اچھی سواری لے کے جاؤ، آج میرے حبیب کو لے کے آؤ، وہ بڑا غمگین ہے، بڑا دکھ ہے اس کے دل کے اندر، میں اسے
جنت کی سیر کرواؤں، آسمانوں کی، زمین کی، اور اپنا دیدار عطا کر کے اس کے دل کو خوشی عطا فرماؤں گا۔ اس لیے معراج ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، وہ فوتگی ہو جائے تو ایک دو تین دن تو دعا کے لیے بیٹھا جاتا ہے، تو دو تین دن گزرتے، بیٹا ہو، باپ فوت ہوا تو بیٹے کو بھی دوست پکڑ کے ذرا باہر لے کے جاتے، چلا باہر نکل ذرا ہے، تھوڑا باہر دی ہوا تم ہی فریش ہو گئے، وہ غم دے وچ ہی بیچارہ ہوندا ہے۔ عورت عدت کاٹ کے ہٹتی ہے تو اس نے 4 ماہ 10 دن عدت کاٹی ہوتی ہے، تو پھر اس کو بھی کوئی نہ کوئی بہن بھائی لے جاتا اپنی طرف کہ تو عدت میں تھی، چل ذرا تو بھی باہر آ۔ تو سیر اس لیے کرائی جاتی بندے کے ذہن کو سکون ہو، تھوڑا فریش ہو جائے اور اس کے اس خیال سے نکل آئے۔ نبی پاک علیہ السلام عام الحزن کے اندر گزرے ہیں، وہ سال غم کا سال گزرا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دل پہ ایک غم تھا۔ اس غم کا مداوع ایسے ہی ہو سکتا تھا کہ رب اپنا دیدار عطا فرما دے، تو اللہ نے اس لیے ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو معراج کروائی۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو ضروری ہوں ہے، میں کہوں سبحان اللہ۔ یہ اسی کو سیاسی گلاں کرتے پہ میں تھوڑے شٹر لوا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ میں تھوڑے تھوڑے بنواؤن دیا، ساڈی اپنی دکان دا لے گیا ہے، آکھو سبحان اللہ۔ تسی جڑے گام جو بیٹھے ہو نکلو باہر ذرا، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے معراج کروائی، اس لیے اللہ نے معراج کروائی۔ دوسرا ابواب ذی وقار، آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے بھی التجا کی تھی۔ یا ایک دفعہ زمین اور آسمان کی آپس میں گفتگو ہوئی نا، زمین نو جدوں دا پیدا کیتا تے آسمان نو پیدا کیتا، ٹھیک ہے، تو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، کیدی زمین اور آسمان کی، زمین اور آسمان۔ زمین کہنے لگی میرے اوتے بڑا کچھ اللہ نے بڑیاں نعمتاں رکھیاں، آسمان کہندا مینوں بلندی نہیں دے دی میں اونچا۔ آسمان اپنی تعریفیں کرنے لگا، اس کو جو نعمتیں ملی، زمین اپنی، زمین کہنے لگی میرے اوپر دیکھے کیسے کیسے باغات ہیں، میرے اوپر شجرات ہیں، میرے اوپر پھول اگتے ہیں، میرے اوپر یہ ہیں، تو زمین اپنی تعریف۔ آسمان کہنے لگا میرے اوپر روشن ستارے ہیں، سبحان اللہ، سارے نہیں فرما رہے، میرے اوپر روشن ستارے۔ زمین کہنے لگی میرے اوپر دریا ہیں، خوبصورت سمندر ہیں، نہریں ہیں۔ آسمان کہنے لگا میرے اوپر چاند ہے، ستارے ہیں۔ اب چاند اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، زمین جو ہے وہ گنوا رہی۔ اس طرح گنواتے گنواتے ایک بات زمین نے ایسی کہی کہ جس پہ آسمان چپ کر گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا، ٹھیک ہے نا، وہ جواب نہیں دے سکا، تو وہ تب سے آسمان جو تھا پریشان تھا۔ وہ بات یہ تھی، زمین نے اپنی نعمتیں گنوائی، آسمان نے اپنی، تو جب زمین نے آخر میں یہ ایک تانا کہہ لیں بات کہی، کہا آسمان تیرے پہ سورج ہے، تیرے پہ ستارے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سن میرے پہ مدینہ ہے، مجھ پر مدینہ زمین پر ہے، مدینہ شہر مدینہ زمین پر، مدینہ اس لیے مدینہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پہ گنبد خضرا، یہ تو اب بنا نا، بعد میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میرے اوپر یہ ہے۔ ابواب ذی وقار مدینے کا جب کہا نا، شہر مدینہ تو ہے زمین کے اوپر، نام اس کا پہلے یسرب تھا جو بھی تھا، ابواب ذی وقار، اس کے بعد نہ آسمان جواب نہ دے سکا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا تھا، یا اللہ میں زمین کو جواب نہیں دے سکا، زمین کے اس جواب کا کوئی مداوع تو ہو جائے کہ میں بھی کہہ سکوں، جس ہستی کی وجہ سے وہ شہر مدینہ ہے، وہ ہستی کبھی میرے اوپر بھی تشریف لائے، کبھی اس کے قدم میں بھی چوموں گا۔ آسمان نے کہا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خم ہو گئی پشت فلک اس طعن زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک، آسمان کی جو پشت ہے نا وہ خم ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی۔ کہیں میدان میں کھڑے ہو کے دیکھیں، آسمان ایسے لگتا ہے جیسے یہ ٹیڑھا ہوا ہوا، ادھر کو بھی جھکا ہوا زمین کی طرف اور ادھر کو بھی جھکا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خم ہو گئی پشت فلک اس طعنے سے، اس طعنے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا۔ اب
آسمان نے التجا کی تو رب نے وہ التجا بھی معراج کی رات پوری فرمائی. اپنے حبیب کو ڈائریکٹ بھی بلا سکتا تھا, آسمانوں پہ روکے بغیر بھی بلا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے اوپر اہتمام فرمایا. پہلا آسمان آیا, جناب آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا. دوسرا آسمان آیا, جناب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام, ان کو کھڑا کیا. حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہر آسمان پہ نبیوں کو کھڑا کیا. اور حبیب ایک ایک آسمان پہ آئے, دروازے پہ دستک دی گئی, دروازہ کھلتا تھا, حضور اوپر جاتے تھے, نبی مرحبا کہہ کے استقبال فرماتے. تو ہر آسمان کو نوازا, ہر آسمان پہ نبی کے قدم لگے اور آسمان نے میرے نبی کے قدموں کو چوما. تو یہ وجہ تھی معراج کا. ایک سبب یہ بھی لکھا کہ آسمان کی اس حسرت کو بھی اللہ نے اس شب معراج کے اندر پورا فرمایا. اب آپ اسی وقت دوسرا ایک سبب علماء نے یہ بھی لکھا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا. مومنوں کی جانوں کو اللہ نے خریدا. ہماری جان, اس کو خریدنے والا اللہ ہے. مومنوں کی جان کو خریدنے والا اللہ ہے. کیا قیمت رکھی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, اس کی قیمت جنت ہے. اس کی قیمت ہے, ہم غلام ہیں مدینے والے کے. کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو بدلے میں جو قیمت ہوتی ہے, جو ثمن دیا جاتا ہے, بیچنے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ چیز کیا دی جا رہی ہے قیمت میں. قیمت میں قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی جانیں خریدی اللہ نے. اللہ مشتری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, ان کی جانیں خریدی. اللہ مشتری, قیمت جنت. اب جنت ہم نے دیکھی, بولو نہیں. جنت ہم نے دیکھی نہیں. اے جنت نہیں ہے رب بے, یہ جہنم ہے. اور جدہ نہ رکھیا ہے میں جنت ہے نا رب بے, تالیاں ٹولیاں سفیدے لاگے, جہنم ہے. جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. اب آپ اسی وقت جنت ہم نے دیکھی نہیں, توجہ کیجئے گا. اب نبی پاک علیہ السلام ہمارے آقا ہے, ہم ان کے غلام ہیں. تو معراج کی رات اپنے حبیب کو بلایا. حبیب تیرے غلاموں کی جانوں کو میں نے سودا کیا ہے تجھ سے, میں نے ان کی جانیں خریدی ہیں, بدلے میں جنت دیکھ رہا ہوں. معراج کی رات جو میں نے ان کے لیے انعام اور قیمت ان کے لیے رکھی ہے, اپنی نظروں سے دیکھ جا اور جا کے غلاموں کو بتا دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی کہ جنت جو ہے, جنت وہ ہماری قیمت ہے. تو پھر محبوب نے آ کے بتایا. معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا, جنت کا جب نظارہ کیا تو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محل ایسا دیکھا کہ جس پر ریشم کے بڑے خوبصورت پردے لٹک رہے ہیں. ریشم کے ایسے عظیم الشان محل, اس کے ایسے ریشم کے پردے. آپ نے فرمایا جبریل, یہ عظیم الشان ریشم کے پردوں والا یہ محل کس کا ہے؟ تو کہنے لگے حضور یہ صدیق اکبر کا ہے. اس طرح ایک نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے نظارے کیے. کیا کچھ ملے گا؟ آپ جنت میں داخل ہوئے نا جیسے ہی, تو آپ کے آگے قدموں کی آہٹ آپ نے محسوس کی, کوئی چل رہا ہے. پوچھا جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ حضور یہ آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز ہے. کن کی بولا؟ حضرت بلال کی. تو حضرت بلال تھے زمین پر مکہ مکرمہ میں. نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت میں. بولو جنت میں. نبی پاک علیہ السلام جنت میں گئے, بلال مکے میں ہیں, وہ زمین پر چل رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جنت میں ہیں, تو وہ زمین پر چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ بولی نہیں, ان کی آواز نہیں,
یعنی زبان سے بولے جانی وہ نہیں، قدموں کی آہٹ، جبریل حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ، نبی پاک کی سماعت کا عالم دیکھیں، زمین پہ چلنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ حضور جنت میں بھی سن رہے ہیں۔ جنت کے اندر جو نبی جنت میں جا کے زمین پہ چلنے والے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ اس جنت میں اتنی بلندی پہ جا کے نبی سن سکتے ہیں، وہ چند فٹ زمین کے اندر اپنی قبر میں جا کے ہمارا درود کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ اتنی بلندی پہ جا کے، یہ چند فٹ زمین کے اندر قبر انور بقائے نور کے اندر، وہ جنت کے اندر ساتوں آسمان اوپر وہ قدموں کی آہٹ ہے، یہ ہمارا درود ہے۔ وہ سنتے ہیں، واللہ وہ سنتے ہیں، بس محبت سے پڑھا کرو، ہر امتی کا درود میرے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے بعد میں حضرت بلال سے فرمایا، بلال کیا بات ہے، کون سا عمل کرتے، مجھے اپنا عمل بتاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمل بتایا، حضور میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا عمل یہ ہے میں جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو حضور میں 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ یہ وضو کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، کیا؟ تحیۃ الوضو، 2 رکعت پڑھنی چاہیے، بڑی فضیلت۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور بات جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو تیرے چلنے کی آواز، قدموں کی آواز جنت میں میں نے اپنے آگے آگے سماعت کی۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ لگے، حضور میرے چلنے کی؟ محدثین نے لکھا یہ کیسے ہوگا، پھر قیامت کا دن آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور حضرت بلال کو ان کی اونٹنی کی مہار پکڑائی جائے گی، اور یہ بات اس طرح پوری ہوگی کہ حضرت بلال اس اونٹنی کی مہار پکڑ کے یوں جنت میں جائیں گے کہ حضور سوار ہوں گے، حضرت بلال مہار پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں دیکھا۔ نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نظارے دیکھے۔ اب وہ جنت دیکھ کے آ کے غلاموں کو بتایا جنت بڑی عظیم ہے، اس کی نعمتیں ایسی ہیں کسی نظر نے دیکھا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال ہے گزرا نہیں، ایسی جنت کی نعمتیں۔ یہ یاد رکھیے گا اس قدر اللہ نے وہاں نعمتیں رکھی ہیں، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر بتایا، دیکھ کے بتایا، یعنی ایسی فرمایا کسی آنکھ نے وہ دیکھ لی نہیں، کتنی عظیم نعمتیں ہوں گی، کتنی عظیم۔ ہم تو بس لفظ ہے جنت، ہم تو جو ہے جنت سے جا رہا، تو کئی تانگ آ کے کہہ نہ بھیجے اللہ جنت، اللہ معاف فرمائے، کفریہ بھی کلمہ ہو جاتا ہے۔ جنت کو معمولی چیز نہیں، اب قرآن میں کتنے مقامات پہ جنات تجری من تحتها الانہار، کتنے مقامات پہ وہ باغات کو جنت کہا جائے گا جاتا ہے، ایسے باغات میں اللہ داخل کرے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ان باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جنت، اور یاد رکھیے گا جنت ایک سکون، امن والی، سکھ والی جگہ کا نام ہے، نہ فنا ہونے والی، جس کو کبھی فنائیت فنا نہیں ہوگی، کبھی نہیں فنا ہوگی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا۔ کس کی صورت میں؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کے اس مینڈے کو ذبح، آواز پہلے دی جائے گی جنت والو جہنم والو، وہ دونوں طرف سے متوجہ ہوں گے۔ جب دونوں طرف سے متوجہ ہوں گے تو دیکھیں گے درمیان میں وہ مینڈے کی شکل میں موت ہوگی۔ اب اس موت کو وہاں پہ رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا جنت میں رہنے والوں مبارک ہو، تمہارے لیے ہمیشہ جنت ہے، اور جہنم میں رہنے والوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سن لیں، جہنم میں خلود فی النار جس کو کہتے ہیں، دائمی رہے گا، وہ کافر ہوگا۔ کون ہوگا؟ جو کافر کفر پہ مرے گا نا، جو کفر پہ مرا نعوذ باللہ، وہ جہنم میں ہمیشہ خالدن ابدن ابدا، وہ ہمیشہ خلود فی النار ہوگا،
مومن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایمان والا اگر گناہگار ہوا، ایمان والا اگر اس کے گناہ بھی ہوئے، اعمال میں کمی بھی ہوئی، کچھ سزا پانے کے لیے اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جنہ دے اساں ہیں وہ سائیاں نے کڑا لینا، سادہ لفظوں نے کڑا لینا۔ جنہ دے اج نعرے مار دیں، جنہ دی عظمت سن کے خوش نے، انہوں نے اتھے سائیاں نے رہن دینا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اے لوگو تم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گر رہے ہو، اور پتہ کیسے گر رہے ہو؟ جیسے آگ جلتی ہے، ایک پروانے شمع کی طرف ایسے آگ کی طرف جاتے، پروانے کو کیا پتا، پروانہ اس کیڑے نو کہتے جتھے بہنوں روشنی نظر ہوندی، بارش تو بعد نکلتے نا پروانہ کیڑے، ٹھیک ہے نا، وہ روشنی کی طرف بھاگتے، روشنی کی طرف، آگ نظر آئے سیدھا آگ میں جاتے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اس آگ نے مجھے جلا دینا ہے۔ وہ پروانہ آگ کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن آگ اسے جلا بھی ڈالتی ہے۔ فرمایا تم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں گے، اور میں تمہیں تمہارے ازار بند سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں گا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ رائی کا دانہ سارے دانوں میں سے سب سے چھوٹا دانہ ہے۔ کون سا دانہ؟ رائی کا دانہ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اب بات کیا، ونڈ کی میں ہوئی، بس دعائیں منگنی، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ یہ بس ایمان سلامت رہے، عقیدہ تیرا سلامت رہے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، ایمان کو پڑھنے والی چیز نہیں ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اللہ ایک ہے، حضور آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، عقیدہ ہے یہ۔ حسینیت زندہ باد، عقیدہ ہے یہ۔ یزیدیت مردہ باد، عقیدہ ہے یہ۔ اولیاء اللہ کے پیارے ہیں، یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، باپے کو شے نہیں، اے عقیدہ نہیں، اب احباب زی وقار، تو یہ عقیدہ یہی ایمان ہے۔ ایمان تیرا سلامت رہا، تیرا عقیدہ سلامت رہا، عملہ کمی بھی ہوئی سونے آنے بخشوا لینا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جے اردنو کے چلے بھی گئے تے سائیاں نے چھڑوا لینا ہے۔ وہ حدیث آپ کا ایمان تازہ کرے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن سارے نبیوں کے ممبر بچھیں گے، ہر نبی اپنے ممبر پہ ہوگا۔ فرمایا میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔